طلباء اب ہم بڑھتے ہیں اس کے تیسرا گھرانہ، اس ناول کا جو تیسرا اہم گھرانہ ہے، جو تیسرا گروپ آپ کہہ سکتے ہیں کرداروں کا، جیسے ریڈ روز ہاؤس پہلا، دوسرا تین کٹوری ہاؤس، اور تیسرا جو ہے یہ سنوبر فلم کمپنی ایک ہے جس میں کچھ کردار ہیں اہم، جس میں موگرے صاحب ہے اور ان کی فیملی ہے، اور کچھ ان کے ساتھ ضمنی کردار ہیں 2-3۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں سنوبر فلم کمپنی کے جو ڈائریکٹر ہیں اور مالک ہیں مسٹر موگرے۔ اچھا، اس پہ بات کرنے سے پہلے اگر ایک میں آپ کو ایسا مکالمہ سناؤں ایک لحاظ سے، جو تعارف کراتے ہیں مسٹر موگرے جو ہیں جب سنوبر فلم کمپنی کے اشتہار مانگنے کے لیے قمبر علی کے پاس جاتے ہیں، تو جس طریقے سے وہ اپنی اہلیہ کا اور اپنی بیٹی کا تعارف کراتے ہیں، وہیں سے ہی ہمیں بہت چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہی ایک ہوشیار ناول نگار کی خوبی ہے کہ بہت سی باتیں وہ قاری پہ چھوڑ دیتا ہے کہ کس طریقے سے اخذ کرتا ہے۔ تو دیکھیے وہ تعارف یہ کرواتے ہیں کہ وائف ہیں یہ چنبیلی بیگم، فلم ایکٹریس ہیں، اور یہ پوئٹس ہیں، پوئٹس یعنی شاعرہ ہیں، اور یہ ڈاٹر ہے میری، اور ان کا نام بیلا ہے، اور یہ ایکٹریس ہیں اور پوئٹس ہیں، اور یہ پریزاد گلاب یعنی بیٹا ہے ان کا، اور یہ کامیڈین ہے۔ تو اس طریقے سے وہ تعارف کرواتے ہیں ان اچھے اچھے لفظوں کا جو اس زمانے میں آج بھی فلم انڈسٹری سے متعلق، میڈیا سے متعلق ہیں، اور ہمیں کسی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ان باتوں کے یہ جو ہیں چیزیں تھوڑی سی کھوکھلی ریڈر کو بھی، قاری کو بھی محسوس ہوتی ہیں، اور بہت جلد یہ ساری باتیں پہلے ہی ملاقات میں قمبر علی ایک ہوشیار آدمی ہے، تعلیم یافتہ آدمی ہے، دن بھر وہ لوگوں کو سے گفتگو کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن وہ اچھے کردار کے مالک ہیں، وہ کسی طرح کا اظہار نہیں کرتے کہ انہوں نے ان کی کچھ چیزوں کو پہچانا ہے۔ شروع میں ہی اگرچہ وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کھوکھلے لوگ ہیں اور کچھ مسائل ہیں اور یہ خستہ حال بھی ہیں، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، یہ ان چیزوں کو وہ ذرا سمجھ جاتے ہیں، اور ان سے جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے۔ لیکن عزیز طلباء، ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری سمجھ بوجھ کے باوجود بھی مسٹر قمبر علی جو ہیں یہ اس خاندان کے نرغے میں آ جاتے ہیں، اور جو ہماری ایک سیدھی کہانی تھی اس کے اندر انتہائی اہم موڑ آتے ہیں، تو یوں یہ خاندان بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اور قمبر علی کی زندگی کے حوالے سے تو یہ خاندان ایک لحاظ سے، اور ان کی جو بیٹی بیلا ہیں، یہ ایک اس کو نیوکلیس کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے کہ تمام پھر چیزیں جو ہیں گھر کے نظام سے لے کے فیصلے تک کے، اور اس کی زندگی قمبر علی کی وہ مرہون منت ہو جاتی ہے۔ بیلا ایک بہت چالاک خاتون ہے، وہ بہت شاندار ایکٹنگ کرتی ہیں، ایکٹنگ ان معنوں میں کہ وہ قمبر علی سے اپنی محبت کا بہت اظہار کرتی ہیں اور اپنی مجبوری کا اور قسم پرسی کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ بیلا اس بات کو جان چکی ہیں کہ قمبر علی جو ہیں یہ غریب پرور ہیں، اور یہ اشرافیہ کے خلاف ہیں، یہ خاندانی رئیسوں میں شادی نہیں کریں گے، یہ اپنے خاندان میں شادی نہیں کریں گے، لہٰذا ان کے جو نسب العین ہے اس کے مطابق یہ گفتگو کرتی ہے ان سے، اور ایک جو ہے ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اداکاری کرتی ہے۔ بالآخر ایک ڈرامائی انداز میں جو ہے ان کی خفیہ شادی ہوتی ہے، اور اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ ریڈ روز ہاؤس بھی اور کچھ اور جگہ بھی جو ہے وہ اس کے نام کی جائے گی، اور وہ اتنا بے نیاز ہوتا ہے قمبر علی ایک لحاظ سے، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا، اور وہ اخلاص میں اس کو ہبہ کر دیتا ہے زمین جو ہے۔ کچھ زمین جو ہے وہ نہیں کر پاتا، تو شادی کے بعد بھی بیلا کا اصرار ہوتا ہے کہ یہ جگہ بھی اس کے نام کروائی جائے، اور اس وقت تک ایک تو وہ سمجھ بھی چکا ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی، اور دوسرا یہ وجہ بھی وہ بتاتا ہے کہ یہاں اس نے ایک غریب بچوں کے لیے ایک سکول قائم کرنا ہے اور کچھ ادارے قائم کرنے ہیں، اپنے دفتر قائم کرنا ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں قمبر علی کا یہ کردار سامنے آتا ہے کہ سمجھ بوجھنے کے بعد بھی، دھوکہ کھانے کے بعد بھی، وہ اس کے ساتھ نباہ کرنے کی بھی پوری کوشش کرتا ہے، اور نباہ کوشش کا کرتا ہے،
اور وہ بہت اگریسو جسے کہتے ہیں متشدد رویے کی حامل ہو جاتی ہے۔ اس کے متشدد رویے کا آنے کا بہت اچھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ناول میں قرۃ حیدر نے بہت اچھی چیزیں چھوڑی ہیں، جس سے ہم خود اخذ کرتے ہیں کہ اس کا متشدد رویہ کیوں ہوا۔ تو عزیز الباس کا جو رویہ متشدد تھوڑا سا ہو جاتا ہے، وہ مار پیٹ پہ بھی اتر آتی ہے، بچوں سے بھی، سب سے، ملازمین سے بھی، وہ یہ ہے کہ میں تو گھر میں جو ہے بھائی حکمران بن کے آئی تھی، میں رانی بن کر گھر میں آئی تھی، لیکن مجھے کوئی تسلیم نہیں کرتا، چاہے وہ ہمسائے ہوں، چاہے وہ قمبر علی کے دوست احباب ہوں جو دن بھر وہاں آتے ہیں، محفلیں پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، وہ محفلیں کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ اس کا تعلق جو ہے ایک اس کا جو وہ اشرافیہ سے نہیں ہے اور ہمبل بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہے، لہذا اسے قبول نہیں کیا گیا۔ یہ بات وہ محسوس کرتی ہے اور سب لوگ اسے محسوس بھی کرواتے ہیں، خواہ وہ گھر کے ملازمین کیوں نہ ہوں۔ وہ چاندنی بیگم کو جو احترام دیتے ہیں غربت کے باوجود، وہ مقام اس کو نہیں ملتا، حتیٰ کہ اس کے جو دوست احباب گھر پہ آتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ وہ ایک گھر کی مالکہ والا رویہ نہیں اپناتے، نہ ہی اسے بطور ایک قمبر علی کی اہلیہ کے گھروں میں دعوتوں میں مدعو کیا جاتا، جبکہ ان کے ہاں یہ دعوتوں کا، گھر کی پارٹیوں کا دن رات سلسلہ جاری رہتا ہے ایک دوسرے کے گھروں میں۔ تو ان سب چیزوں سے وہ بہت کڑتی ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ ایک نفسیاتی جو اس کے گرہ پڑ جاتی ہے، اس کی شخصیت کے اندر آ جاتی ہے، جس کا دوسروں کو بھی خیال رکھنا چاہیے تھا، اور اس کا اب نارمل رویہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، جو خود غرضی کی انتہا کو چھو رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں تھوڑا سا اس میں گنجائش محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہونا ہی تھا ایک لحاظ سے۔ اور وہ پھر اپنی سرگرمیاں کچھ فلاحی کام کر کے کرتی ہے، کچھ گھریلو گھر کو تزئین و آرائش کر کے کرتی ہے، گھر کے کاموں میں مصروف ہو کے کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ شاعری کر کے بھی کرتی ہے، وہ شاعروں میں بھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو ان کا تعارف کروایا گیا موگرے صاحب نے، وہ کیا تعارف ہے؟ ان کا تعارف یہی کہ فلم ایکٹریس ہے، اور وہ جو فلم بنا رہے تھے، جو کہ پھر نہیں بننی تھی، ظاہر ہے اتنی بڑی فتح جب حاصل ہو جاتی ہے، فلم نے کیا بننا تھا، وہ چھوڑ دیا جاتا ہے منصوبہ درمیان میں، نہ اس نے بننا تھا، نہ ان کے پاس وسائل تھے اس طرح۔ تو موگرے صاحب کی جو بیوی تھی، وہ پہلے کسی ایک آدھ فلم میں انہوں نے کام کیا تھا اپنی جوانی میں، لیکن اب ممکن نہیں تھا کام کرنا، اب ان کی بیٹی سے امیدیں تھیں، تو کیونکہ وہ بہت مناسب شکل و صورت کی بھی تھیں، ان کی زبان بھی ٹھیک تھی، ان کی ایکٹنگ بھی ٹھیک تھی، ایکٹنگ میں وہ کامیاب نہ ہو سکی تھی، لیکن وہ مشاعرے البتہ پڑھنے شروع کیے، ترنم کے ساتھ انہوں نے مشاعرے پڑھنے شروع کیے۔ اور لطف یہ ہے کہ نہ ہی یہ جو ہمارا کردار ہے یہ، اور نہ ہی ان کی والدہ، یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں شاعری سے بالکل نہیں کر سکتی، تاہم ان کا ترنم بہتر ہے۔ اس کا علاج یہ ڈھونڈا گیا کہ پھول پوری صاحب جو ہیں، پھول پوری صاحب جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں اس فلم کمپنی سے، وہ ان کو لکھ کے دیتے ہیں۔ اب ان کا کردار ہم ضمنی کرداروں میں ذکر کریں گے باقاعدہ، کہ وہ بھی دلچسپ کردار ہیں، بہت اتار چڑھاؤ زندگی کے دیکھتے ہیں، اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے۔ تو وہ ان کے لیے گیت لکھتے ہیں، ان کے لیے شاعری کرتے ہیں، ان کے لیے غزلیں لکھ کے دیتے ہیں، جو مشاعروں میں ترنم سے پڑھتی ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہ بھی سلسلہ نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت جو ہے 50s 60s کا جو دور دکھاتے ہیں یہ، اس میں بہت سی ترنم کے ساتھ پڑھنے والی جن کی شاعری کمزور ہوتی تھی، بہت سی لڑکیاں خواتین منظر عام پر آ چکی ہوتی ہیں، ان کا یہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہے یہ وہ جو پھول پوری صاحب ہیں، یہ ان کو قوالی کی اس میں لے کے آتے ہیں، کہ خواتین قوال کے طور پہ سامنے لاتے ہیں، جو بھی خاصا مقبول ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی بہت لوگ میدان میں سامنے آ گئے۔ تو اس طریقے سے یہ سامنا نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی۔ یہ سب باتیں عزیز طلباء وہ ہیں جو شادی سے قبل کی ہیں، لیکن یہ تھوڑا بہت شاعری کا سلسلہ اپنا جاری رکھتی ہیں۔ تو یوں وہ الجھتی ہیں ان سے بھی کہ بھئی میں نے تمہاری ترقی پسندی بھی دیکھی ہوئی ہے، تم ترقی پسندوں کو بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے شاعروں کو بھی دیکھا ہوا ہے، میں مشاعروں پہ جاتی تھی تو وہاں یہ سارے کے سارے یہ اشرافیہ کے ہاں تمام بڑے شاعر جو ہیں وہ ایرسٹوکریٹک فیملیز میں ٹھہرنا پسند کرتے ہیں، وہ کسی غریب کارکن کے ہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ بہت سی سخت باتیں بھی ہمیں جو قرۃ العین حیدر ہیں، وہ ناول نگار، وہ بیلا کے منہ سے کہلواتا ہے، جو کہ حقائق پر مبنی ہوتی ہیں، کہ خود بہت سے لوگوں کے افکار میں اور ان کی عملی زندگی میں جو نظریاتی
فرق ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے سامنے نکل کے آتی ہیں۔ تو عزیز طلباء، یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیلا کا کردار ہے وہ ایک بہت اچھا منجھا ہوا کردار کے طور پہ سامنے آتا ہے، بلکہ اگر یہاں تک بھی کہا جائے کہ اس کا اگر کردار، اہم کردار جو ہمیں متاثر کرتا ہے کردار کے طور پہ، تو وہ چنبیلی بیگم نہیں ہے جن کے نام پہ رکھا ہے، بلکہ وہ بیلا ہے۔ وہ اس لیے کہ چنبیلی بیگم بہت جو ہے وہ ڈپریسڈ ہیں، ان میں وہ عمل کی قوت سے ایک حد تک آ رہی ہیں۔ دوسری طرف بیلا اپنی زندگی خود بناتی ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتی ہیں اور اپنے مقاصد طے کرتی ہیں اور اس میں کامیاب ہوتی ہیں، وہ مقاصد جو بھی تھے، چھوٹے بڑے، غلط صحیح۔ تو یوں ہم ایک دیکھتے ہیں کہ بڑی حاوی خاتون ہے، اور وہ مکمل منفی کردار ہم کے طور پہ نہیں پاتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چنبیلی کے ساتھ ان کا جو چاندنی بیگم ہے ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا رہتا ہے، اور یہ جبکہ دوسرے لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، ایسے میں چاندنی بیگم کا یہ ایک نیا روپ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ حسد بھی کر سکتی تھی، جو کہ شروع کی جب پہلی مرتبہ وہ آتی ہیں انہوں نے کیا بھی، لیکن جب خستہ حال چاندنی بیگم آتی ہیں تو ان کا خیال رکھتی ہیں وہ۔ تو اس طریقے سے کچھ مثبت کچھ منفی پہلو ہم دیکھتے ہیں، اور بہت مضبوط کردار کے طور پہ یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم اب بڑھتے ہیں اپنے جو صنوبر فلم کمپنی ہے اس کے، کیونکہ سب سے بڑا کردار یہی تھی، اس کے بعد ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمنی کردار ہیں۔ آئیے ہم ضمنی کردار کا مطالعہ کرتے ہیں۔